کہ اکثر طلباء نے اردو مادری زبان نہ ہونے کے باوجود بہت اچھی تیاری اور محنت کا ثبوت دیا ہے۔ اللہم زد فضل۔ ثانیاً عزیزم مولانا محمد سجاد صاحب کو، جنہوں نے رات دن محنت کر کے آپ حضرات کو اس لائق بنایا، اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اخیر میں حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، جن کی ہدایت اور حکم پر آج بحمدہ تعالی یہ خوبصورت بزم سجائی گئی اور بحمدہ تعالی مجموعی اعتبار سے بڑی کامیاب رہی۔ ہمارے محتمم مرحوم رحمہم اللہ، جن کے متعلق آپ نے بہت سی خصوصیات اور صفات کا تذکرہ سنا، ان کی ایک صفت اخلاص کا ذکر آیا۔ میں نے فقیہ النفس حضرت مفتی مظفر حسین نبر اللہ مرقدہ، ناظم مظاہر علوم سہارنپور کی زبانی، شیخ المشائخ سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ کا ملفوظ سنا۔ حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ اس کے کام میں اخلاص ہے یا نہیں، تو یہ دیکھ لے کہ کام میں ترقی ہو رہی ہے یا نہیں۔ کام کی ترقی یہ کام میں اخلاص کی ضمانت ہوتی ہے۔ بحمدہ تعالی آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں، پورا سال ہو گیا، تعلیمی تعمیری ترقیات ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ادارے کو داخلی خارجی ہر قسم کے شر فتنے سے محفوظ رکھے اور اللہ تبارک و تعالی تمام تر ترقیات سے سرفراز فرمائے۔ آپ حضرات کی نسبت، آپ حضرات کا تعلق اس ایسی عظیم بستی گنگوہ سے ہوا ہے کہ دنیا بھر میں اس بستی کا نام بڑی عظمت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ امام ربانی ابو حنیفہ ثانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، جن کی محنتوں اور مجاہدات کی برکت سے اس بستی کا نام دنیا بھر میں روشن ہوا، ان کے اندر آخر کیا خصوصیات تھی، تفصیل کا موقع نہیں، مختصر سے وقت میں یہ اس لیے عرض کیا جاتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کرنے کی پوری کوشش کرنی۔ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ سے منسلک ہوتے ہیں، اصلاحی تعلق حاجی صاحب سے جوڑتے ہیں۔ ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ نے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کو لکھا، رشید احمد سب اپنے حالات لکھ کر مطلع کرتے ہیں، آپ بھی اپنا حال لکھیے۔ رشید احمد نور اللہ مرقدہ وہ لکھتے ہیں، حال لکھے صاحب حال، مجھ بدحال کا کیا حال۔ البتہ حضرت آپ جیسے بزرگوں کی جوتیاں سیدھا کرنے کے صدقے طفیل میں مجھے 3 باتیں حاصل ہوئی۔ نمبر 1، نصوص میں کوئی تعارض محسوس نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی یہ آیت اس آیت سے ٹکرا رہی ہے، یا یہ حدیث اس حدیث سے ٹکرا رہی ہے، یا کوئی آیت کسی حدیث سے ٹکرا رہی ہے،
الحمدللہ بندے کو کہیں نصوص میں کسی طرح کا کوئی ٹکراؤ محسوس نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ عبادت عادت بن گئی، اور تیسری بات یہ کہ بندے کی نظر میں مادح اور ذام برابر ہے، کوئی تعریف کرے ذرہ برابر خوشی نہیں ہوتی، اور کوئی برائی کرے تو ذرہ برابر کوئی احساس نہیں ہوتا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے لکھا کہ حضرت یہ تو انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات ہیں، انبیاء علیہ السلام کی صفات ہیں۔ نصوص میں تعارض کا محسوس نہ ہونا کمال علم کی علامت ہے، عبادت کا عادت بن جانا کمال عمل کی علامت ہے، اور اپنی نظر میں مادح ذام کا برابر ہونا کمال اخلاق کی علامت ہے۔ کمال علم، کمال عمل، کمال اخلاق۔ حضرت کو کیسا کمال علم حاصل تھا؟ دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم مفتی عزیز الرحمان صاحب نور اللہ مرقدہ، جن کے فتاوی کا مجموعہ فتاوی دارالعلوم ہے، ان کی ایک بہت اچھی عادت تھی، ہمیں بھی وہ اپنانی چاہیے۔ مفتی صاحب کی عادت تھی، ان کا معمول تھا، ہر روز رات کو لیٹتے وقت میں چند لمحے کے لیے محاسبہ کیا کرتے تھے کہ میں نے تمام نمازیں جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، یا کسی وقت کی نماز میں تکبیر نکلی ہے، اور صبح سے لے کر کے اب تک مجھ سے کوئی کام خلاف شرع تو سرزد نہیں ہوا۔ اگر محسوس ہوا کہ کوئی بھی کام میری نظر میں خلاف شرع سرزد نہیں ہوا ہے، اور تمام نمازیں بحمدہ تعالی جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں ادا ہوئی ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ساتھ ساتھ امام نے فجر میں کیا پڑھا، مغرب اور عشاء میں کیا تلاوت کی، اور اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ سوچتے ہیں۔ ایک روز عشاء کی نماز کے بعد لیٹتے ہیں، جب محاسبہ کرتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ امام صاحب نے آج جو آیات پڑھی ہیں ان میں ایک آیت یہ پڑھی لیس للانسان الا ما سعی، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے اسی کا عمل کام آتا ہے، دوسرے کا عمل کام نہیں آتا۔ فوراً دل و دماغ میں اعتراض کھٹکنے لگا کہ بہت سی روایات سے معلوم ہوتا ہے مرنے کے بعد دوسرا ایصال ثواب کرے، کوئی بھی عبادت کر کے اس کا ثواب پہنچائے تو مرنے والے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسرے کے عمل کا فائدہ نہیں ہوتا، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے کے عمل کا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں سوچا کہ سو جائیں صبح دیکھیں گے، بستر لپیٹ دیا۔ عزیز الرحمان، اگر رات میں انتقال ہو جاتا ہے اللہ کو کیا منہ دکھلاؤں گا؟ اللہ نے اگر یہ سوال کر لیا کہ عزیز الرحمان دنیا سے اس حال میں آیا ہے کہ تجھے میرے اور میرے حبیب کے خلاف میں ٹکراؤ محسوس ہو رہا، دیوبند سے گنگوہ کا پیدل سفر شروع کیا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے اس وقت میں ظاہری بینائی جاتی رہی تھی، حضرت تہجد کے لیے وضو فرما رہے تھے، مفتی عزیز الرحمان صاحب تہجد کے وقت پہنچتے ہیں۔ حضرت نے پیروں کی آہٹ محسوس کر کے پوچھا کون؟ بتلایا کہ جی عزیز الرحمان دیوبند سے حاضر ہوا۔ پوچھا کہ اس وقت کیسے؟ کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعی،
اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے کے عمل کا فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت نے وضو کرتے کرتے ارشاد فرمایا کہ آیت کریمہ سعی ایمانی پر محمول ہے، ایمان اپنا ہی کام آئے۔ اگر ایمان ہے دوسرے کے ایصال ثواب کا فائدہ ہوگا، ایمان نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو حضرت فوراً واپس ہو گئے پیدل، اور جا کر کے علماء نے لکھا ہے کہ سبق پڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کے لیے تہیہ عرض جو ایک کیفیت ہوتی ہے زمین کو سمیٹ دی۔ بہرحال حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو کمال علم، کمال عمل اور کمال اخلاق، یہ عظیم صفات حاصل ہوئی۔ ہم یہاں پر علمی کمال حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تو علمی کمال آخر کیسے حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کچھ شرائط ہے۔ ایک کتاب ہے فتوحات الہیہ، جلالین شریف کا حاشیہ، جس کا دوسرا نام جملوی ہے، فتوحات الہیہ۔ صاحب فتوحات الہیہ نے لکھا ہے کہ رسوخ فی العلم کی 4 شرطیں ہیں۔ علم میں کمال اور علم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ التقوی فیما بینہ وبین اللہ تعالی، والتواضع فیما بینہ وبین الناس، والزہد فیما بینہ وبین الدنیا، والمجاہدہ فیما بینہ وبین النفس۔ سب سے پہلی بنیادی شرط تو ہے گناہوں کو چھوڑ دیں۔ ترک وطن ہی کافی نہیں، تحصیل علم کے لیے، علم مفید اور علم نافع کے حصول کے لیے صرف ترک وطن کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں ترک معاصی ضروری۔ چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے دل میں نفرت بٹھا لی ہے۔ دوسری چیز ہے تواضع، من تواضع للہ، تواضع للناس نہیں، تواضع للہ، اللہ کی رضا کے لیے خود کو انسان کچھ نہ سمجھے۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ایک ہوتا ہے ظہور تواضع اور دوسرے ہے اظہار تواضع۔ ظہور تواضع ممدوح ہے اور اظہار تواضع کبر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنے کو مٹا ڈالنا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ۔ پہلی شرط گناہوں سے نفرت، دوسری شرط تواضع، اور تیسری شرط ہے دنیا سے بے رغبتی، اور چوتھی شرط مجاہدہ اور کوشش۔ من جد وجد۔ آپ حضرات ماشاءاللہ سمجھدار ہیں۔ العاقل تکفیہ الاشارہ۔ دوسرا آگے کا جملہ والجاہل لا تنفعہ الف عبارہ۔ العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ والجاہل لا تنفعہ الف عبارہ۔ اصل میں بنیادی کمی یہاں سے ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنا نام صرف یہ سمجھا ہے کہ ہمارا نام ہے طالب علم، یا ادھورا نام۔ اپنا پورا نام یاد رکھنا، ہمارا نام ہے طالب العلم والعمل۔ صرف علم کی طلب یہ کافی نہیں، خالی طلب علم یہ کافی نہیں، اس کے ساتھ میں عمل کا جذبہ ضروری ہے۔ علم چندہ کے بیشتر خوانی، چون عمل در تو نیس نادانی، نہ محقق بود نہ دانشمند، 4 پائے برو کتاب چند، آنت ہی مغز راچ علم و خبر، کہ برو حیض و مست یاد رکھتا۔ اخیر میں ایک نصیحت کے لیے کہا گیا
نصیحت ہمیں است جانے فدا کہ عمرت عزیز است ضائع مکن. بس نصیحت یہی ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی، اس کو کامیاب کیجئے. موبائل میں اور دیگر خرافات میں اپنے قیمتی لمحات کو ضائع مت کیجئے. ماشاءاللہ جن طلباء نے پروگرام میں حصہ لیا، بڑی تیاری کا، بڑی محنت کا ثبوت پیش کیا، لیکن جب میدان میں کھاڑے کے اندر دو پہلوان آتے ہیں تو ان میں سے ایک شکست کھا جاتا ہے اور ایک کامیاب ہو جاتا ہے. تیاری کے اعتبار سے، محنت کے اعتبار سے بحمدہ تعالی آپ سب کامیاب ہیں. اول پوزیشن ماشاءاللہ سے قرآن کریم میں ہے لا تأسوا علی ما فاتکم. اگر کسی کی اول پوزیشن، دوم پوزیشن نہیں آئے، احساس کرنے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں، مزید کوشش کرنے کی اور مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اور جس کو اول پوزیشن ملے اس کو اترانے کی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے آئندہ نمبر پہ وہ تیسرے پہ چلا جائے. فی الحال جو آپ حضرات کے نمبر لگائے، صحیح بات تو یہ ہے کہ ہمیں بھی پتہ نہیں تھا کہ کون پہلے نمبر پہ آئے گا، کون دوسرے پہ آئے گا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا پہلا نمبر پہلے سے لکھا ہوا تھا وہ پہلے پہ آ گیا، اور جس کا دوسرا لکھا ہوا تھا وہ دوسرے پہ آ گیا، اور جس کا تیسرا لکھا ہوا تھا وہ تیسرے پہ آ گیا. اور میں نے عرض کیا کہ ماشاءاللہ محنت کے اعتبار سے آپ سب کامیاب ہیں. فی الحال جو نتیجہ نکل کر کے آیا ہے، اس نتیجے کے اعتبار سے اول پوزیشن پر جو نمبرات کے اعتبار سے آئے ہیں وہ عزیزہ محمد انصار. اللہ تبارک و تعالی مزید محنت کی توفیق بخشے. بڑے جوش کے ساتھ میں ماشاءاللہ بہت عمدہ